پھر ان کے پاس حدیث ہے کہ اللہ ایک آنکھ والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح بخاری میں وغیرہ، صحیح مسلم میں، وَرَبُّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، صحیح ہے، اور رب کی ایک آنکھ نہیں ہے، صحیح ہے، ایک آنکھ سے زیادہ ہے، تعداد کتنی ہے؟ 10 سے زیادہ ہے۔ تصدیق کرتے ہیں شیخ صاحب؟ اس سوال کا جواب دینا۔ اچھا بات کریں، بات کرتے رہے، بات کرتے رہے، کرتے جا رہا ہوں میں، 1 منٹ اجازت دے۔ اچھا یہ جو اس کی آنکھیں کئی ہیں، اس کے ہاتھ 10 سے زیادہ ہیں، آنکھیں کئی ہیں کہ ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کا پیر ایک ہے، پیر ایک سے زیادہ ان کے پاس اس میں ثابت نہیں ہے۔ پیر اگر ایک سے زیادہ ثابت کرنا چاہیں تو پیر کئی بن جائیں گے، پیر کئی بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے پاس کوئی حدیث کوئی چیز نہیں اس کے 2 پیر، اس کے 2 پیر، بلکہ اس کے پیر بہت زیادہ۔ ملاحظہ کریں قرآن مجید کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الہم ارجل یمشون بها ام لهم اید یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون۔ یہ بت جو ہیں آپ کے، جو افراد کے خدا ہیں، کیا ان کے پیر کئی سارے پیر ہیں، ان کے کئی ہاتھ ہیں، ان کے کئی آنکھیں ہیں، سب جمع کی صیغہ ہیں، اور ان کے کیا کئی کان ہیں، متعدد کان ہیں؟ نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے تو یہ خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے استدلال کرتے ہیں ابن خزیمہ، ابو بکر ابن خزیمہ کتاب التوحید میں، کتاب التوحید و اثبات صفات رب عز و جل، ابو خزیمہ کتاب ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں کہ کہتے ہیں کہ ذکر اثبات الرجل للہ تعالی، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پیر ہے، اس کو ثابت کرتے ہیں۔ کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ اسی آیت سے، الہم ارجل یمشون بہا، کہ کیا اس کے پیریں ہیں؟ ابن خزیمہ کہتا ہے کہ اللہ کا پیر ہے، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بتوں کے پیر نہیں ہیں، پیریں نہیں ہیں، ہاتھیں نہیں ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، یعنی متعدد نہیں ہیں، تو وہ خدا نہیں ہے۔ تو اس لیے لازم ہے جو خدا ہے اس کے پیریں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہتا ہے اس سے پیر ثابت ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس بات سے غافل ہے کہ اس آیت سے پیریں ثابت ہوتی ہیں، پیر ثابت نہیں ہوتا۔ یعنی ان کے احادیث میں اگر آپ دیکھیں، یا تو ایک پیر ہے یا متعدد پیر، یا یہ استدلال ہے تو متعدد پیر، 2 پیر کہیں نہیں ہے سوائے حدیث استلقاء میں، وہ لیٹنے والی جو حدیث ہے اس نے ایک پیر دوسرے حدیث پیر پہ رکھ دیا، لیکن اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ اس سے زیادہ پیر نہیں ہے نا۔ ہو سکتا ہے ایک شخص ہو، کیونکہ اللہ کو شخص مانتا ہے، ایک شخص ہے، اللہ شخص ہے، یہ شخص جو ہے اس کے متعدد پیر ہیں، اس میں سے 2 کو ایک کے اوپر رکھ دیا نا، ارجل جب ہے، تو ان کے رب کے بہت سارے ہاتھ ہیں، بہت سارے آنکھیں ہیں، بہت سارے پیر ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ثابت ہو گیا بھائی۔ اچھا، پھر اس کا شکل کیسا؟ یہ شکل میں کافی جوان ہے، صورت میں یہ کافی خوبصورت ہے، جوان بھی ہے، آنکھیں تو کئی ہیں، پیر ہاتھ بھی کئی، بس وہ، لیکن یہ اس کا عمر بھی جو ہے نا، عمر بھی نوجوانوں جیسی ہے۔ ملاحظہ کریں، یہ کتاب الجامع لعلوم احمد ہے، چاپ دار الفلاح ہے۔ ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 391، احمد ابن حنبل اپنی کتاب بیان تلبیس الجہمیہ میں یہ حدیث روایت کرتے ہیں، ابن تیمیہ کہ احمد ابن حنبل سے روایت کرتے ہیں کہ، اور یہ حدیث بشرط بخاری اور مسلم ہے، حدیث صحیح ہے بشرط بخاری مسلم، سند یہ خود جانتے ہیں، سند بہتری، حماد ابن سلمہ عن قتادہ عن اکرمہ عن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے دیکھا، رأیت ربی، میں نے اپنے خدا کو دیکھا، فی صورت شاب بن عمرو، کہ وہ نوجوان ہے اور اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں آئی، وَلَهُ وَفْرَةٌ جَعْدٌ قَطَتْ، اس کے بال ہیں اور اس کے بال بالکل گنگریالے ہیں، جو افریقن اسٹائل بال ہوتے ہیں اس طرح بال ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، فی روضۃ خضراء، وہ ایک سبز باغ میں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کہتا ہے جسم نہیں ہے، اور دیکھیں اس حدیث میں اختلاف یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ سے دیکھی ہے یا اس نے خواب میں دیکھا، اختلاف یہ ہے، باقی میں تو اختلاف نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہوتا ہے وہ بالکل سچ ہوتا ہے، انبیاء تو بہرحال اس نے آنکھ سے دیکھا، بیداری میں دیکھا یا خواب میں دیکھا، اس سے فرق نہیں پڑتا، یا اللہ آپ کے رب کا چہرہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب بیان تلبیس الجہمیہ فی بدعہم الکلامیہ، بلے یہ حدیث نقل کرتے ہیں، حاشیہ میں محقق لکھتا ہے وقال الہیثمی رجال و رجال الصحیح، اس کے رجال بخاری مسلم کے رجال۔ اچھا، پھر ملاحظہ کریں صفحہ 290 میں خود ابن تیمیہ تصحیح کرتا ہے، فی الحدیث الصحیح المرفوع،
حدیث سند کے ساتھ مرفوع ہے قتادہ اکرمہ سے ابن عباس سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی، میں نے اپنے خدا کو دیکھا. اس کا شکل اس طرح کہ وہ نوجوان ہے، داڑھی واڑی نہیں ہے اس کی، اس کے بال جو ہے بالکل گنگریالے بولتے ہو نا، افریقن اسٹائل، اور ایک سبز باغ میں تھا، وہ سبز باغ میں تھا، ٹھیک ہے نا. کئی ہاتھ ہیں، کئی پیر ہیں، کئی آنکھیں ہیں، لیکن داڑھی نہیں ہے. اور اس نے جواب ہی نہیں دیا کل شیء ہالک الا وجہ، قیامت سے پہلے ہاتھ، وہ کئی ہاتھ ہیں نا وہ وغیرہ، وہ سب چلے جائیں گے. یہ ابطال التأویلات لاخبار الصفات، تعویل باطل ہے. اخبار صفات کی، احادیث صفات کی تعویل نہیں کر سکتے. کس نے لکھا؟ ابی اعلی الحنبلی، جز نمبر 1. اس میں دیکھیں کئی روایات نقل کرتا ہے یہاں پر رأیت ربی، جی دیکھیں یہ ان کا خدا ہے. یہ جب نماز پڑھتا ہے نا تو اسی کے لیے شاب امرت کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جس کے کئی پیر ہے، کئی ہاتھ ہے، کئی آنکھیں وغیرہ وغیرہ، ہمیشہ دوڑ رہا ہوتا ہے، ہمیشہ فل اسپیڈ میں دوڑ رہا ہوتا ہے. رأیت ربی فی صورت شاب امرد ولہ وفرۃ جعد قطت فی غزوۃ خضراء. اچھا کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے. طبرانی نے کہا حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الرؤیا صحیح وقال من زعم انی رجعت عن هذا الحدیث بعدما حدثت به فقد كذب، جو کہہ دے کہ میں اس حدیث سے میں نے رجوع کیا وہ کذاب ہے. وهذا حدیث رواه جماعت من الصحابہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے نہیں، کئی صحابی نے روایت کیا. وجماعت من التابعین، کئی تابعین نے اس حدیث کو روایت کی ابن عباس سے. کہتا ہے اس کے بہت سارے بھلے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ سلیمان ابن احمد الطبرانی کہتے تھے من لم یؤمن بحدیث اکرمہ فهو زندیق، جو اس پہ ایمان نہ لائے کہ اللہ میاں کی شکل کیسا ہے، اللہ میاں کی شکل جو ہے وہی جو چہرے پہ داڑھی نہیں ہے اور بال اس کے گنگریالے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس پہ ایمان نہ لائے تو وہ زندیق ہے. تو عالم اسلام میں کسی کا عقیدہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ان لوگوں کا عقائدی اور ہوتے ہیں. تو شیخ صاحب ابھی چہرہ اس داڑھی واڑی نہیں ہے، بال ہیں، تو قیامت سے پہلے وہ سب فنا ہو جائے گا نا. باقی تو گردن سے نیچے بال بچیں گے نہیں بچیں گے. بال کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چہرہ کا اطلاق بال پہ تو نہیں ہوتا نا. سر جو ہے فل ہے اور چہرہ صرف اس کا آگے والا ہے سر نا، سر بھی نہیں بچے گا بھائی اللہ میاں کا، ہاں صرف چہرہ بچے گا. جواب دینا بھیا. ٹھیک ہے جزاک اللہ. ابھی مولانا حبیب صاحب یہ چوتھی ٹرن کی آپ کی باری ہے، چلیں بسم اللہ کریں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہ صاحب آپ جو نا وہ بات کر رہے تھے تدریب اعیننا کے تحت جو نا آنکھیں کتنی اللہ رب العالمین کی ہیں. آپ یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ یہ جمع جو نا وہ کثرت ہے، جمع قلت ہو یا کثرت ہو، یہ یعنی عموماً عربی زبان کے اندر 3 یا 3 سے زیادہ کے اوپر بولی جاتی ہے. چلو 3 سے زیادہ آنکھیں ہیں اور بسا اوقات یہ واحد کے مقابلے میں جمع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے یہ، ٹھیک ہے نا. تو اللہ نہیں کر سکتا تھا تسنیہ لے کے آئے جو آپ نے کہا کہ جو آپ نے آیون کا پیش کی نا اعلیہم، لفظ کا تصدیق، لفظ پہ ایمان لاؤ. آیون جمع کثرت ہے 10 سے زیادہ، اس پہ ایمان لاؤ. 10 سے زیادہ کہاں یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے 10 سے زیادہ کے لیے؟ آیون کا مطلب یہی 10 سے زیادہ. کیسے بن گئی نا زیادہ کیسے بن گئی؟ کہاں جمع کثرت ہے نا، جمع کثرت ہے بھائی، جمع کثرت ہے. جمع کثرت یہ قرآن میں کہاں لکھی کہ جمع کثرت ہے؟ یہ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا، یہ ارجل وہی جمع ہے. تو کیا بت ایسے تھے ان کے؟ کیا بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے کوئی ایسا بت تھا جس کے 10 سے زیادہ ٹانگیں ہوں؟ بتاؤ جتنے بھی بت رکھے ہوئے ان کا ایک پیر بھی نہیں ہے کہ اس پہ چل سکے نا. بتوں کا تو کوئی پیر ہی نہیں چلنے کے لیے. تو آپ کے رب کے تو کئی پیر ہیں، چلتا پھرتا ہے. بھائی بات ہو رہی ہے ٹانگوں کی، ان کے پاؤں کی بات ہو رہی ہے. بت ایسے تھے کہ جن کے 2 سے زیادہ پاؤں ہوں، بنائے گئے ہوں. بت ارجل یمشون بہا، ٹھیک ہے نا. بت اگر اللہ صاحب یہاں پہ جواب دینا پڑے گا نا آپ کو، میری بات کا جواب دیں. کیا بیت اللہ کے اندر کوئی ایسا بت تھا جس کے انہوں نے 2 سے زیادہ پاؤں بنائے؟ وہ جانور کی صورت میں بناتے تھے تو اس کے 4 ٹانگیں، وہ پتہ نہیں کتنے ٹانگیں تھیں، وہ کسی تاریخ میں مذکور تو نہیں. جو انسانوں کی صورت میں تھے وہ شاید مجھے نہیں معلوم اس کے کتنے ٹانگ ہوتے تھے، 2 ہوتے تھے، مجھے نہیں معلوم. آپ کے دیکھیں بھائی میں نے تقریر کر دی، اب آپ کی باری ہے، میں ابھی آپ کے بیچ میں نہیں بولنا چاہتا. بسم اللہ کریں. یہ آپ ہی کی پیش کی دلیل یہ ہمیں ثابت کر رہی ہے کہ یہاں سے 2 پاؤں مراد ہیں. یعنی جو آپ ابن خزیمہ رحمہ اللہ کے حوالے سے جو آپ نے دلیل پیش کی ہے کہ انہوں نے ارجل سے مراد پاؤں لیے ہیں. آیون سے بھی 2 ہیں،
آئین سے آئینہ ہی کیوں نہیں بولا؟ بے آئینہ ہی ہے، دو ہی لیں گے اور کیا لیں گے؟ جب ایک سے زیادہ کے لیے جمع کا لفظ استعمال کرنا ثابت پھر ہو گیا، آپ نے تعویل کیا بھائی، کافر ہو گئے۔ کم از کم دو کے لیے استعمال ہوگا بھائی، وہ کیوں نہیں ہوگا؟ تین سے زیادہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ جمع کا مطلب یہ ہے کہ 3 سے زیادہ یا 10 سے زیادہ۔ کم از کم جمع کا لفظ قرآن کے اندر بے شمار مرتبہ 2 کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے جس کی مثال میں نے پہلے اس کے لیے قرینہ موجود ہے نا۔ آپ کے پاس تو کوئی حدیث نہیں ہے کہ اللہ کی 2 سے زیادہ آنکھیں نہیں ہیں، اس میں دلیل ہے، قرینہ ساتھ موجود اگر ہو کہ یہاں پہ جمع سے مراد تثنیہ ہے تو صحیح ہے، اگر قرینہ نہیں ہے تو پھر ختم بات۔ اس کے بعد آپ نے بات کی کہ جناب رأیت ربی فی احسن صورت، تو یہ روایت جو نا میرے بھائی پیارے محترم جی، یہ خواب کے متعلقہ ہے۔ دوسری روایات کے اندر یہ نہیں کہ یہ روایت اس کی کئی سمجھیں، خواب بھی ہو نا، نبی کا خواب صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب صحیح ہے نا، انہوں نے خواب صحیح ہے نا، آپ کا رب پر وہی نوجوان ہے نا، نوجوان ہے۔ پھر دوسری بات حدیث کے الفاظ ہے فی احسن صورت، یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ میں نے اللہ رب العالمین کی حقیقی شکل کو میں نے دیکھا ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ یہ الفاظ کسی حدیث میں دکھا دیں تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط شکل دکھا دی ہے۔ بھئی خواب کے اندر کوئی بھی شکل آ سکتی ہے، وہ اس کے ایمان اور عقیدہ، سردار انبیاء کی بات ہو رہی ہے، اس کو خواب میں اس کی وحی صحیح نہیں ہو رہی، اس کی وحی کہ اس کو خواب میں صحیح مثلا اللہ کا چہرہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی ہے، ان کو بھی اپنا چہرہ نہیں دکھایا، کیا بات ہے؟ اللہ رب العالمین نے جیسے چاہا ان کو دکھا دیا بس، اور انہیں بیان کر دیا۔ اچھا یہ شیخ صاحب ایک بات بتائیں، آپ ٹائم زیادہ لے لو، آپ یا آپ کے اساتید میں سے جو آپ کے پاس مشائخ ہیں، جو آپ ان کو صالحین میں شمار کرتے ہیں، آپ لوگ بھی اللہ کو خواب میں دیکھتے ہو؟ آپ نے بھی دیکھا؟ علماء کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا، دیکھ کیا حالت ہے، اور پھر کہتا ہے جسم نہیں ہے، اس کے باوجود کہتا ہے ہمیں مجسمہ نہ نہیں، میری بات سنیں اللہ صاحب، ہم نے فرشتوں آپ نے نہیں دیکھا نا، آپ نے کیوں نہیں دیکھا بھائی؟ لیکن ایک انسان کہتا ہے کہ میں نے فرشتے کو دیکھا ہے، کیسا دیکھا ہے؟ وہ جیسی اس کی شکل اس کے ذہن میں آتی ہے وہ بیان کر دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ حدیث شاب امرت جو ہے یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، ابن تیمیہ وغیرہ نے کہا صحیح ہے۔ آپ بتائیں آپ کا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا غلط چہرہ دکھایا نا، صحیح چہرہ نہیں دکھایا، ابھی کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اللہ رب صحیح دکھایا غلط دکھایا؟ آپ کو خواب میں دیکھیں کسی حدیث میں نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ یہ رؤیا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ علماء کے اجتہاد ہے کہ علماء نے کہا کہ یہ رؤیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ احادیث جو میں نے صحیح سند کے ساتھ آپ کو دکھایا وہ یہی ہے کہ اس کو دکھا دیا، ٹھیک ہے نا، اللہ نے اس کو دکھایا۔ چلے ہم مان لیتے ہیں خواب تھا، بھائی نزاع کو چھوڑتے ہیں، اور بھائی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا تھا یا جھوٹا تھا؟ اللہ کا وہی چہرہ ہے یا اور چہرہ ہے؟ آپ ہمیں سمجھائیں۔ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے نا، وہ جو خواب میں دیکھتا ہے ہمارے جیسے تو نہیں ہے، اس کا خواب تو وہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جیسا چاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا، صحیح دکھایا غلط دکھایا؟ بھئی جو دکھایا صحیح دکھایا، صحیح دکھایا، پر اللہ کا چہرہ وہی ہے جو حدیث میں ہے نا، وہی نوجوان والا بالوں والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان کر دیا، ہاں بس صحیح ہے نا۔ تو آپ کے عقیدے کے مطابق اللہ کا اصلی چہرہ وہی ہے نا، وہ سب باغ میں دوڑ رہا ہوتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے اصلی چہرہ دیکھا اللہ تعالیٰ کا، تو ہم اس کو اصلی چہرہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ اللہ نے غلط چہرہ دکھایا، آپ کا یہی ایمان ہے کہ اللہ فراڈ کرتا ہے اپنے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم؟ رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو خوبصورت شکل کے اندر دیکھا ہے، خوبصورت شکل میں دیکھا، تو آپ کہتے ہیں غلط ہے؟ صحیح دکھایا اللہ نے، صحیح دکھایا غلط دکھایا؟ اللہ صاحب یہاں پہ عقل نہیں چلے گی، دماغ نہیں چلے گا یہاں پہ۔ چلو جی چلو بولے جو مرضی تم بولو۔ توحید یہی تو ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین اپنا تعارف کرایا وہ مان لو، بس یہی تو توحید ہے۔ اور آپ یعنی کہ جب یہ کہیں گے کہ نہیں اللہ رب العالمین تو ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے، وہاں وہ توحید۔ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں ناراض تو نہیں ہوں گے شیخ صاحب؟ جی کریں سوال، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ یہ سوال سخت ہے، نہیں سوال کریں شیخ صاحب یہ دیکھو، ناراض نہیں ہونا بھائی، میں نے آپ سے اجازت مانگی ہے۔ یہ جو ہے یہ ہندوؤں کا خدا ہے، اس کو وشنو بولتے ہیں، نوجوان ہے، آسمان میں بیٹھا ہے، خوبصورت بھی ہے، ٹھیک ہے نا، 2-3 ہاتھ ہیں، 4 ہاتھ ہیں اس کے، وہ ہاتھ میں کوئی لوہا شوہا ہے، بادشاہ جیسا، اس کی شکل خوبصورت بھی ہے۔ اس کا دوسرا دیکھیں
یہ اپنے وہ کسی آپ کے پاس بھی ہے نا کہ وہ حملۃ العرش جو ہے اس کی شکل جو ہے ان میں سے ایک جو ہے وہ عقاب کی ہے نا، شاہین کی شکل ہے اس کی، یہ جا رہا ہے. آپ کے پاس بھی صحیح حدیث میں موجود ہے کہ حملۃ العرش جو ہیں 4 ہے نا، ایک اس کے انسان کی شکل ہے، ایک شیر کی شکل ہے، اور ایک جو ہے شاہین کی شکل ہے، اور چوتھا میں بھول گیا ہوں. اچھا وہ میں حدیث آپ کو دکھا دوں گا اگر آپ چاہیں. تو مجھے یہ بتائیں آپ کے خدا میں اور ہندوؤں کے خدا میں فرق کیا ہے؟ بسم اللہ. لہری صاحب، میں نے پہلی ٹرم کے اندر یہ بیان کی تھی، اللہ رب العالمین تشبیہ سے، تمثیل سے، تکییف سے بالکل پاک اور منزہ ہے. فرق پوچھا میں نے، ہم اس کی ہم نہ اس کی جی فرق کیا ہے آپ کے خدا میں اور مشرکین کے خدا میں فرق؟ میں نے پہلے ایک بات بتائی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ان تمثیلوں سے، ان مثالوں سے بالکل پاک اور منزہ ہے. ان کا عقیدہ دیکھ، انہوں نے بھی خدا کو نہیں دیکھا نا، ایسا ہے ہندوؤں نے بھی نہیں دیکھا. آپ قرآن کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن اتنے سارے چہرے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. کس کو دیکھ رہے ہوں گے؟ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا وہ رحمت رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اس کا مطلب یہ رحمت رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہمارے پاس نص موجود ہے، یہ ہماری رائے نہیں ہے، ہماری تعویل نہیں ہے، یہ منصوص ہے. یعنی رحمت کا جو لفظ ہے وہ اللہ رب العالمین صرف اسی ایک خاص مقام کے لیے استعمال کرے، اس کے علاوہ اور جو رحمت ہمیں دنیا میں نظر آتی ہے، دیگر مقامات میں جو اللہ رب العالمین کی رحمت ہمیں نظر آتی ہے آئے گی، وہ رحمت نہیں ہوگی. وہ کیسی رحمت؟ اس کی تفسیر یہی دیکھیں ہندوؤں کے ہاں بھی دیکھیں، وہ نہیں کہتے کہ ہم نے خدا کو دیکھا. انہوں نے جو تصویر بنائی وہ اپنی کتابوں کی روح سے ان بختوں نے خدا کی جو ہے پینٹنگ کر دی ہے، لیکن ان کا عقیدہ اسے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا خدا ایک نوجوان ہے، آسمانوں میں چلتا پھرتا ہے، سواری کرتا ہے ادھر ادھر، خوبصورت ہے، نوجوان ہے، کئی ہاتھ ہیں، بس اس کی 2 آنکھیں ہیں. آپ بھی کہتے ہیں آپ کے رب کی 2 آنکھیں ہیں، لیکن میں نے جو حدیث میں دیکھا آپ کے رب کے کئی آنکھیں ہیں. تو بتائیے آپ کا فرق کیا ہے؟ آپ کا عقیدہ مشرکین کے عقیدے سے فرق کیا رکھتا ہے؟ احمد ابن حنبل اور ابن تیمیہ کا خدا، انہوں نے پورے عالم اسلام کو مشرک بنا دیا. اب دیکھیں کہ ان کا خدا اور مشرکین کے خدا میں فرق کیا ہے. پھنس گیا اللہ یاری پھنس کون گیا؟ پھنسا تو خود بیٹھا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو نصوص ثابت ہے، جو قرآن بیان کر رہا ہے اللہ رب العالمین اپنی ذات کے بارے میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہ جناب وہ ذات یہ ہے، اس کا تعارف یہ ہے، تو ان کے اوپر اللہ دینا یؤمنون بالغیب کا معنی ہی یہ ہے. معنی ہی ہے، فرق نہیں بتا سکا نا، مانا جائے. پورے عالم اسلام کو انہوں نے تکفیر کر دیا، کافر مشرک. یہ توحید کے ٹھیکیدار بن گئے. ابھی جو ہے ان سے میں بار بار پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے خدا میں اور ہندوؤں کے بھگوان جی میں فرق کیا بتا نہیں سکتا. آپ توحید کے ٹھیکیدار بن گئے کہ آپ نے کہا کہ اللہ کا چہرہ ہے ہی نہیں ہے، اللہ کے چہرے سے مراد اس کی رحمت ہے. کمال کر دیا آپ نے کہ اللہ رب العالمین کا چہرہ نہیں ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، جسمی نہیں ہے علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اللہ رب العالمین کا چہرہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے نا، آپ کا بھی آپ دیکھیں، ہم مسلمانوں کا، شیعوں کا، اشاعرہ کا، معتزلہ کا، ماتریدیہ کا، حنفیوں کا، ان کے خدا کا مثلا اس طرح انسانی چہرہ وغیرہ نہیں ہے، حیوانوں جیسا چہرہ نہیں ہے. آپ کے خدا کا ہے نا، ہندوؤں کے خدا کا بھی ہے. تو آپ کا رب جو ہے نا مسلمانوں کے رب سے نہیں ملتا، ہندوؤں کے رب سے ملتا ہے. یہی نتیجہ ہوا نا. اللہ صاحب یہ دوسری طرف نہ جائیں. یہ میری بات آپ کا سوال کراتا تھا کل شیء ہالک الا وجہہ کے حوالے سے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اللہ کا چہرہ باقی بچ جائے گا، باقی سارا وجود فنا ہو جائے گا. آپ مجھے بتائیں کہ اللہ رب العالمین نے جو نا وہ قرآن کے اندر بیان کیا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنا چہرہ کرتا ہوں اللہ رب العالمین کی طرف. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. تو یہاں سے صرف ان کا چہرہ مراد لیں گے کہ ان کا پورا وجود بھی اس میں شامل ہوگا؟ جی بھائی ہم تو کہتے انی وجہت وجہی للذی فطر، وہ اپنے چہرے کی بات کر، اللہ کے چہرے کا ذکر ہی نہیں اس میں. میں بات کر رہا ہوں چہرہ ہی ہے نا. آپ جب چہرہ جب بول رہے لفظ بھائی آپ تعویل نہیں کر سکتے نا، تعویل آپ کے مذہب میں حرام ہے بھائی. تعویل نہیں پیش کرو، عقل تو ہے نہیں، عقل کو چھوڑو، عقل وہی کتاب ہے نا، وہ تعویل تو کر ہی نہیں سکتے کس جملے کا. آپ تو لفظی معنی لیں گے نا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. یہ تعبیر ہے چہرے کے ساتھ زندہ رہے گا نا، باقی بدن فنا، گردن سے نیچے فنا، باقی بدن کے فنا ہونے کی دلیل لاؤ نا بھائی میرے. کل شیء ہالک الا وجہہ، کل شیء، کل ہر چیز چہرے کے علاوہ سب فنا ہو جائے گا نا.
یعنی آپ اللہ رب العالمین کی ذات کو شے مانتے ہیں، مخلوق کل شیء ہالکون الا، ہر چیز آپ جسم مانتے ہو نا، آپ کے مذہب میں تو جسم بھی ہے شخص بھی ہے نا، کیا آپ کے جسم میں جسم بھی ہے شخص بھی ہے، بھاگتا ہے دوڑتا ہے، وہ پیر پہ پیر رکھ کے وہ اللہ رب لیٹ جاتا ہے، ذات کو کیا آپ اللہ رب العالمین کی ذات کو مخلوق مانتے ہو جو آپ شے میں شامل کر رہے ہو؟ وہ بھائی اللہ رب العالمین آپ کے مذہب میں تو شے ہے، کیسے ہے؟ جب وہ شخص ہے، جب وہ چلتا ہے پڑتا ہے، ایک چیز ہے نا، وہ ایک چیز ہے نا، اللہ وہ کیسے چیز بن گیا؟ وہ ایک چیز ہے نا، او بھائی جب چلتا ہے پڑتا ہے بیٹھتا ہے لیٹتا ہے دوڑتا ہے، کئی آنکھیں ہیں بھائی، وہ اس کے پاس حدیث ہے سانس بھی لیتا ہے، اگر اس سے چیز بن گیا تو یہ چیز تو وہ وجود سے بھی بن گیا، وہ اس کا سب چیز فنا ہو جائے گا، کل شیء، ہر چیز فنا ہو جائے گا اس کے چہرے کے علاوہ، جب ہم اس کے وجود اگر اس کا پیر پیٹ سینہ وغیرہ اگر بچ جاتا تو وہ کہہ دیتا نا، اللہ دیکھیں یہ بھائی دیکھیں، اگر میں بات سنیں، پہلے میری بات سنیں، اگر وہ ہندو والا جواب نہیں دے سکا پاؤں تسلیم، میری بات سنیں، اگر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تسلیم کرنے سے، پاؤں تسلیم کرنے سے، چہرہ تسلیم کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ترسیم لازم آتی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہم ثابت کرتے ہیں، کیا وجود سے ترسیم ثابت لازم نہیں آتی؟ کیا نہیں، وجود سے بھی ترسیم لازم آتی؟ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، جو اللہ کو جسم کہتا ہے، جو اللہ کو جسم کہتا ہے وہ مشرک ہے تمام مسلمانوں کے نزدیک، مشرک ہے نا، مشرک ہے تمام مسلمانوں کے نزدیک سوائے آپ لوگوں کے، اسی لیے ہم آپ لوگوں کو مشرک کہتے ہیں نا کہ آپ اللہ کو جسم مانتے ہیں، ماتریدیہ کے نزدیک، اشاعرہ کے نزدیک، پورے اہل قبلہ کے نزدیک، شیعوں کے نزدیک جو اللہ کو جسم کہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ بات سنیں اللہ صاحب، بات سنیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے جسم کا لفظ بولنا شرک ہے، تو آپ کسی نہیں، حقیقت میں نہیں، لفظ کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو اس کے لیے لفظ جسم استعمال کرے یا اس کو لفظ استعمال نہ کرے، اس کو جسم سمجھے، یعنی اس کی شکل سمجھے، مکان میں ہے وہ، کسی آسمان میں ہے، چلتا پھرتا ہے، اس جسمانی صفات تو وہ مشرک ہے، اس نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ آپ کوئی ایسی جو نا دلیل پیش کریں جس کے اندر ہم نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین کا جسم ہے، عام اجسام کی طرح ہے، کیا ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت کوئی نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں، آپ کا سوال سمجھ نہیں آئی، یہ تو آپ ابھی تک اپنی کتاب کا جو نا حوالہ آپ نے خود پیش کیا تھا کافی کا، اس کا ترجمہ ابھی تک آپ سیدھا نہیں کر سکے ابھی تک آپ۔ سبحان کیا اس میں کوئی ایسے نقطہ ہے نہیں ہے؟ سبحان من لا یعلم کیف ہوا الا ہوا، اللہ مشکل کیا ہے اس میں مشکل کیا ہے آپ کو؟ سبحان من لا یعلم کیف ہوا الا ہوا، آپ یعنی کہ آپ کی کافی کہہ رہی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو نہیں، جس کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہے، کہ صرف وہ یعنی کہ وہ اکیلا جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے، کہ وہ تو جانتا نا کیسا ہے۔ اللہ رب العالمین کو اپنی ذات اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اپنی ذات کو جانتا ہے، اپنی صفات کو جانتا ہے۔ اب آگے بات سنیں نا، آگے بات سنیں آپ، کیف ہوا، وہ جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے، اگر وہ جانتا ہے تو اس نے کیفیت سے مراد، اس سے کیفیت سے مراد، کیونکہ وہ اسی حدیث میں ہے، میں آپ کو ایک نقطہ سمجھاؤں دوسروں کے لیے بھی تاکہ غلط فہمی آپ پہ نہ ہو۔ کیفا آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ اس کیفا نے کیفا ہوا الا ہوا، وہ جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے، وہ جانتا ہے تو اس نے قرآن کے اندر، ٹھیک ہے نا، آپ سن لو نا میرے بھائی، ایک کیفیت ہے، کیفیت کا مطلب کیا ہے؟ کیفیت کا مطلب ہے جسمانی چیزوں کی کیفیت ہوتی ہے نا، ان کی خاص شکل ہوتی ہے، صورت ہوتی ہے، ان کا زمان ہوتا ہے، ان کا مکان ہوتا ہے۔ ابھی میرا کیف جو ہے آپ کے کیف سے مختلف ہے، آپ کی داڑھی کی شکل اور ہے، میری داڑھی کی شکل اور ہے، آپ ایک مکان میں، میں دوسری مکان میں ہوں، شاید میرا وزن، میرا قد آپ سے مختلف ہو، آپ کی تاریخ پیدائش کہاں ہے، میری تاریخ پیدائش کہاں ہے، یہ کیفیات ہیں۔ آپ کے چہرے کا رنگ مثلا کس طرح، میرے چہرے کا رنگ کس طرح، آپ کون سا کھانا پسند کرتا ہے، میں کون سا کھانا پسند کرتا ہوں، یہ سب ہمارے کیفیات ہیں، یہ جسمانی اشیاء کی کیفیات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی اس طرح کی کیف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سے مبرہ ہے۔ یہاں پہ جو لفظ کیف استعمال ہوا ہے میرے بھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے، اس کا مطلب یہ ہے وہ جانتا ہے نا، وہ جانتا ہے، تو اس سے لیکن وہ جسم نہیں ہے، صورت نہیں ہے، آپ کو اس کا کام ہی نہیں ہے، آپ کا کوئی فائدے کی بات نہیں ہے اس حدیث میں۔ اسی نقطے کے اوپر اللہ یعنی صاحب آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے، اس نے بیان کر دیا اپنے علم کے ساتھ کہ میرا ہاتھ ہے، لیکن اللہ یعنی صاحب کہتا نہیں، ہاتھ سے مراد قدرت ہے، جی ہاں، وہ جانتا ہے اپنے علم کے ساتھ، اس نے بیان کیا کہ میرا چہرہ ہے، لیکن اللہ یعنی کہتا نہیں چہرے سے مراد تو اس کی رحمت ہے، اس کی جناب وہ رضا مندی ہے۔
وہ اپنے علم کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ میرا پاؤں ہے، لیکن اللہ یہ کہتا نہیں پاؤں نہیں، اس سے مراد اس کی طاقت ہے، قوت ہے. بھئی اس کے علم کو بھی نہیں مانتے آپ تو. من لا یعلم کیف الا ہوا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہے سوائے اس کے. وہ جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے، وہ اپنے علم کے ساتھ جو چیز بیان کر رہا ہے اس کو کیوں نہیں مان رہے آپ؟ الذین یؤمنون بالغیب کا یہی تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کب سے، میں کیوں نہیں اس کو تسلیم کر رہے آپ؟ چلیں ابھی 17 منٹ ہو گئے، مجھے 10 منٹ دے دو بھائی، 10 منٹ میں لے لیں. ٹھیک ہے چلے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، میں نہیں کہتا ان کے کتب میں یہ احادیث نہیں ہے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتب ہمارے احادیث میں اللہ نے بیان کی ہے تو ہم ایمان لاتے ہیں. تو میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ نے اہل بیت علیہ السلام سے دین اخذ نہیں کیا ہے، آپ نے اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے دین اخذ کیا ہے. اور یہی احادیث آپ کے فرقے کے اعلام نے دیکھے ہیں. اشاعرہ میں بڑے بڑے عالم گزرے ہیں. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ابن حجر العسقلانی کتنے بڑے محدث تھے، عبد الرحمن سیوطی کتنے بڑے محقق تھے مختلف علوم میں. وہ لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے، جس باتوں کی آپ تصدیق کرتے ہیں ان پہ ایمان لاتے ہیں، وہ ان کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا؟ وہ سب اگر ان حدیث کو صحیح مان بھی لیں تو وہ کہتے ہیں ہم اس تعویل کریں گے اس کی. وہ سب اس بات کے قائل ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ کے جو عقائد، پہلی بات یہ ہے کہ یہ احادیث شیعہ کتب میں بالکل نہیں ہے، اس طرح کی موضوع کا حدیث آپ کے کتب میں موجود ہیں. اور آپ کے علماء نے آپ ہی کے محدثین پہ یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے غلط احادیث ہمارے کتب میں شامل کیے، تجسیم کے احادیث. وہ میں نے آپ کو ان کے اپنے اقوال ان کے اپنے کتب سے دکھا دیا کہ پہلی بات ہے آپ کے اپنے اکابر جو ہیں ان کو سب کو جھوٹ مانتے ہیں. دوسری، اگر کوئی اس کو صحیح مان بھی لے تو اس کی تعویل کریں گے، لیکن آپ اس کو لفظی مراد لیتے ہیں. تو لفظ کا جو مراد لیتے ہیں نا، تو پھر میں نے آپ سے جو مقرر پوچھا کہ آپ کے رب میں، آپ کے خدا میں اور ہندوؤں کے خدا میں فرق کیا، آپ نہیں بتا سکے نا. مزید آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ جو ایک آسمان میں نوجوان سا ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ خواب میں دیکھا، خواب میں صحیح پیغمبر نے دیکھا نا، غلط تو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا والد کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ فرض کریں میں غیر مسلم ہوں، میں آپ کا دین قبول کرنا چاہتا ہوں نا، کہتا آپ کے میرے لیے تو قرآن و حدیث تو حجت نہیں ہے، میں آپ کے عقیدے کو دیکھتا ہوں. آپ کے اگر ایک چیز ہے جو چلتا ہے پھرتا ہے، اس کا پیر ہیں، سر ہیں، تو اس کا ماں بھی ہو سکتا، بلکہ ماں ہونا اس کا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کا باپ ہوگا، اس کا بیٹا ہوگا، اس جیسے کئی اور ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کہیں گے قرآن نے فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کے لیے حجت ہے، لیکن ایک غیر مسلم کے لیے حجت نہیں ہے. وہ کہیں گے کہ بھائی اس جیسے دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، 3-4 بھی ہو سکتے ہیں نا. جو ہندوؤں کا خدا تو آپ سے بہتر ہے، ان کے پاس تو کئی ہے کہ نا، ان کے پاس صرف وشنو تو نہیں، کرشنا بھی ہے، اس کے علاوہ مزید بھی ہے نا. اور اگر لڑائی ہو جائے تو وہ تو جیت جائیں گے بھائی. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وہ زیادہ ہے. آپ وہابیوں کے خدا میں اور ہندوؤں کے خدا میں لڑائی ہو جائے تو وہ تو جیت جائیں گے، ان کی تعداد زیادہ ہے بھائی. وہ تو پتہ نہیں کتنے ان کے پاس ہیں آسمان میں، آپ کے پاس تو ہے کیا، اور وہ بھی اتنا. اب اس کی حالت کیا، وہ اتنے دوڑنے کے باوجود اس کا وزن کبھی کم نہیں ہوا. یہ دیکھیں کتاب العرش ہے، یہ کس کی؟ ذہبی صاحب کی کتاب ہے. اور ذہبی صاحب کتنے بڑے محدث ہیں، اگر وہ کسی حدیث کی تصحیح کریں وہ تو وہ اس کو آپ تضعیف تو نہیں کر سکتے. الجزء الثانی چھاپ اضواء السلف، ملاحظہ کریں، یہاں پہ حدیث نقل کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی تصحیح کرتے ہیں. حدیث یہ ہے، عن عمر بن الخطاب نے روایت کیا، اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأة فقالت ادعو اللہ ان يدخلنی الجنہ. اس نے عورت نے کہا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کیا، فعظم الرب، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی. فقال، پھر فرمایا، ان کرسیہ فوق السماوات، اللہ تعالیٰ کی جو کرسی آسمانوں کے اوپر ہے، وَإِنَّهُ يَقْعُدُ عَلَيْهِ، اور وہ اپنی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے. جلوس کا صفت ہے، آپ دوڑتا بھی ہے، باگتا بھی ہے، تک بھی جاتا، بیٹھ جاتا. فَمَا يَفْضُلُ مِنْهُ إِلَّا 4 أَصَابِعَ، جب وہ بیٹھ جاتا نا تو اس کا سائز کرسی سے بڑا ہے. 4 انگلیاں جو ہے نا، 4 انگلیوں اتنا ہوتا ہے نا، 4 انگلیاں. اب کس کی انگلیاں ہیں، اس کے اپنے انگلیاں ہیں، کسی اور کی، تو وہ کرسی سے زیادہ بڑا ہے. اس کا میں اس طرح مثال دیتا ہوں آپ کو. یہ آدمی جو ہے نا، یہ بیٹھ گیا کرسی سے، 4 انگلیاں بڑا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے نا، 4 انگلیاں اس سے بڑا ہے. اب ذہبی صاحب نے اس حدیث کو نقل کیا. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد، ھذا حدیث محفوظ من حدیث ابی اسحاق السبیعی امام الکوفیین فی وقتہ، سمع من غیر واحد من الصحابہ،
یہ ابو اسحاق سبیعی سے مروی ہے، اس نے کئی صحابہ سے حدیث نقل کی ہے، وہ اخرج حدیثه فی الصحیحین، بخاری مسلم نے اس کے حدیث کو صحیحین میں نقل کیا. هذا حدیث بل كغيره من احادیث الصفات وحدث به كذلك سفیان الثوری وفلان وفلان، یہ حدیث صحیح ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا. کرسی پہ بیٹھتا ہے، اب کرسی میں جب بیٹھتا ہے تو کرسی کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کرسی کی حالت ہوتی ہے جب بیٹھ جاتا ہے. اذا جلس الرب على الكرسي سمع له عطیط كعطیط الرحل. جب ان کا رب احمد بن حنبل کا، ذہبی کا، ابن تیمیہ کا رب کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے تو اس میں سے کرسی میں سے آواز نکلتی ہے. کس طرح آواز نکلتی ہے؟ اس طرح آواز جب زین ہوتا ہے نا گھوڑے کا یا مثلا خچر کا، زین چمڑے کی بنتی ہے نا، اگر وہ نیا ہو اس پہ بیٹھ جائیں تو اس میں سے آواز آتی ہے، چرچرانے کی آواز آتی ہے. تو جب بیٹھ جاتا ہے تو اس میں سے چرچرانے کی آواز نکل جاتی ہے زین سے. اسی طرح اگر وہ زین جدید ہو، اگر وہ زین نیا ہو، نئے زین، مثلا آپ سائیکل بھی چلاتے ہوں گے نا سائیکل یا گاڑی کی جو سیٹ ہوتی ہے، اگر وہ نئی ہو، بالکل نیو ہو، اس پہ بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں سے تھوڑی سی ہلکی سی آواز نکل آتی ہے. ان کا جو رب ہے تک جاتا ہے بیچارہ، وہ بیٹھ جاتا ہے تو زین میں سے آواز نکل آتی ہے. هذا حدیث صحیح قلت، ذہبی صاحب کہتے ہیں حدیث صحیح ہے. بل پھر کہتا ہے ذالک اسناد صحیح، اور پھر کہتا ہے کہ کیسے محدثین نے نقل کیے، تلقوا هذا الحديث بالقبول وحدثوا به ولم ينكروا. محدثین نے سب اس حدیث کو نقل کیا اور اس پہ ایمان لایا ہے اور قبول کیا، اس کو رد نہیں کیا. اچھا، اس کے علاوہ دوسرے محدثین نے بھی کہ اللہ میاں جو ہے جب عرش پہ بیٹھتا ہے تو عرش سے وہ 4 انگلیاں جو ہے اس کا سائز زیادہ بڑا ہے. یہ کتاب الاحادیث المختارہ للمقدسی جزء اول، اس نے یہاں پہ ذمہ لیا کہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں. ٹھیک ہے نا. اس نے بھی اس حدیث کو نقل کیا عمر بن خطاب سے، وہی کہ اللہ تعالیٰ بیٹھ جاتا ہے پر وہ اس سے جو ہے آواز نکل آتی ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا، اب میرا سوال آپ سے ہے میرے بھائی شیخ صاحب، اس سوال کے جواب دینا. آپ عقل کا استعمال نہیں کرتے، کہتے ہیں عقل جو ہے وہی کتاب ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ کے احادیث میں ہے کہ کرسی جو ہے، عرش جو ہے آسمانوں سے بڑا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ احادیث میں ہے کہ نہیں ہے شیخ صاحب؟ او شیخ صاحب، ہاں جی بولو. عرش جو ہے آسمانوں سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھتا ہے، وہ عرش سے بھی زیادہ بڑا ہے، عرش سے بھی 4 انگلیاں زیادہ بڑا ہے. اور آپ کی کتابوں میں کہ پہلی آسمان جو ہے دوسری آسمان میں ایک سکے کی طرح ہے جو ایک صحرا میں ہو. صحیح ہے کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح ہے. دوسری آسمان تیسری آسمان میں ایسا ایک سکہ ہو، ایک بڑے صحرا میں ایک سکے کے کیا، ایک 4 آنا 5 آنا 1 روپے، اب پاکستان میں نہیں، مجھے نہیں معلوم کون سے آنے چلتے ہیں، کون سے سکے چلتے ہیں. ایک سکے کو آپ صحرا میں اس کی کیا سائز ہے. اسی طرح تیسری آسمان جو ہے، چوتھے آسمان میں ایک سکہ جو ایک صحرا میں ہو، اس طرح سائز چھوٹا ہے. چوتھا، 5واں، چھٹا، اسی طرح. تو عرش جو ہے وہ ان 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہے، اور اللہ میاں جو ہے آسمان سے بھی بڑا ہے اور عرش سے بھی بڑا ہے. اب وہ آپ کہتے ہو، آپ کی حدیث میں بخاری وغیرہ میں کو ہر رات کو، ٹھیک ہے نا، آتا ہے تیسری پہلے آسمان دنیا میں آتا ہے، پہلی آسمان میں آتا ہے. تو یہ ہمیں سمجھائیے حضور، آپ تو تعویل کے قائل نہیں ہے نا. نزول سے مراد نزول رحمت تو نہیں لیتے نا، وہ خود آ جاتا ہے. آپ کے محدثین نے کتاب لکھا کتاب النزول، جو اللہ کی نزول کو نہ مانے کہ اللہ آ جائے. ابن تیمیہ، وہ ابن بطوطہ نے، دوسروں نے نقل کیے، ابن حجر نے بھی نقل کیے کہ وہ ممبر پہ بیٹھا تھا، ابن تیمیہ ممبر پہ بیٹھا اور ممبر سے اتر گیا اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح نازل ہوتا ہے جیسے میں بھی ممبر سے نازل ہوں. بلکہ میں دکھا دوں اس کو، ابن بطوطہ کی ملاقات بھی ثابت کرنے ساتھ، ابن بطوطہ کی ابن تیمیہ سے ملاقات بھی ثابت کرنی ہے آپ نے. وہ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ابن تیمیہ نے کہا تھا ممبر پہ یہ کتاب ہے رحلت ابن بطوطہ، ابن بطوطہ کا جو سفر نامہ جزء اول ہے. یہاں پر صفحہ نمبر حکایت، صفحہ نمبر 111 میں وہ کہتا ہے کہ میں دمشق میں گیا، دمشق میں وہاں پہ حنابلہ کا جو لیڈر تھا ابن تیمیہ تھا، بہت بڑا عالم تھا، الا ان فی عقلہ شیئا، لیکن اس کی عقل نہیں تھی، بہت ہی احمق آدمی تھا. کہتا ہے وَكُنْتُ إِذْ ذَاكَ بِدِمَشْقٍ، میں اس وقت دمشق میں تھا، فحضرت یوم الجمعہ، میں اس کے سے جمعہ خطبہ سننے گیا، وهو يعظ الناس على منبر الجامع ويذكرهم، وہ خطبہ جمعہ دے رہا تھا اور لوگوں کو موعظے کر رہا تھا. فكان من جملة كلامه، ابن تیمیہ کے جملہ کلام میں سے تھا ان اللہ ينزل الى السماء الدنيا كنزول هذا، اللہ تعالی عرش سے
دنیا کے آسمان میں یعنی پہلی آسمان میں اس طرح اتر آتا ہے جیسے میں اتر آتا ہوں، پھر وہ ممبر سے اتر گیا خود، ٹھیک ہے نا، کہ نزول هذا ونزل درجة من درج المنبر، اور اس میں جو سیڑھیاں ہیں نا ممبر میں، اس سیڑھیوں میں سے کچھ سیڑھی اتر گیا، تو کسی نے اس پہ کہا کہ بھئی اس پہ ممبر، وہاں پہ ایک عالم تھا، اس نے اعتراض کیا کہ بھئی کیا بکواس کر رہے تم، تو لوگوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا، اس عالم کو خوب اچھی طرح پٹائی کر دی حنابلہ نے کہ جب اللہ نیچے اتر آتا ہے تو آپ اس کی صفت کے منکر ہو گئے، آپ کافر ہو گئے. اچھا، اور اس کے بعد ابن بادشاہ وقت کو جب پتہ چلا، اس نے ابن تیمیہ کو کہا کہ یہ مجسمہ یہ کافر ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا، اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. اچھا، تو یہ تو اللہ جو نیچے اتر آتا ہے، اب ہمیں سمجھائیں بھائی، جو 7ویں آسمان سے بھی بڑا ہے، عرش سے بھی بڑا ہے، وہ سما کیسے جاتا ہے؟ شیخ صاحب میرا وقت ختم ہے، یا میں سمجھا دیجیے نا. پہلی بات سوال یہ ہے کہ ہندوؤں کے خدا میں آپ کے خدا میں فرق کیا ہے؟ پھر وہ سما کیسے جاتا ہے؟ وہ پہلی آسمان میں جو وہ سائز ہی بڑا ہے، وہ اس میں جگہ ہی نہیں آتا بھائی، عقل کا استعمال نہیں کر سکتے. جی بسم اللہ. جی مولانا حبیب صاحب، سب سے پہلی بات الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلی بات آپ نے جو یہ بات کی کہ اللہ رب العالمین کے نزول کے حوالے سے، تو بھی نزول تو آپ کے ائمہ کرام بھی ثابت کرتے ہیں، اصول کافی وغیرہ کے اندر اور دیگر کتب کے اندر یہ ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ جمعے والے دن بھی نازل ہوتا ہے، اور اسی طرح یوم عرفہ کی رات یعنی کہ دن نزول سے ہم تعویل کرتے ہیں بھائی، ہمارے پاس تعویل کا ہے نا، وہ جسمی نہیں ہے، جسمی نہیں ہے. نزول سے مراد اس کا نزول رحمت ہے، نزول رحمت ہے، یعنی کہ وہ اس کے علاوہ کبھی بھی رحمت نازل نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے جب چاہے وہ رحمت نازل کرتا ہے نا، یعنی کہ وہ صرف اسی دن. آپ تو لفظی لیتے ہیں نا، دیکھیں بھائی ہماری تعویل غلط ہے یا صحیح ہے، غلط ہے یا صحیح ہے وہ اپنی جگہ ہے. پورے عالم اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ تعویل، ہم تعویل کرتے ہیں ایسے چیزوں کی نا، ہمارے پاس تو ایسے حدیث ہی نہیں ہے، ایسے حدیث جسمانی کی حدیث ہی نہیں ہے، اگر ہیں تو اس کے ساتھ تعویل بھی منسوس ہے، اس کے ساتھ تعویل بھی منسوس ہے، ہم اپنی عقل سے تعویل نہیں کرتے. بھئی اگر تعویل کرتے ہیں تو اس کی تعویل کے اوپر جو سوال اٹھتا ہے اس کا جواب بھی تو دینا ساتھ. بالکل بالکل جواب کا سوال دیں گے بھائی، دیں گے بھائی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا نزول یہ ثابت ہے، قرآن یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے، اور اللہ رب العالمین کا نزول تشریف لانا قرآن سے بھی ثابت ہے، وجاء ربک والملک صفا صفا. اور اسی طرح حدیث مبارکہ کئی احادیث ہیں ان سے ثابت ہے، حتیٰ کہ ان کی کتب سے بھی ثابت ہے، جیسے کہ اللہ صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نزول فرماتے ہیں. تو نزول وہ کیسے فرماتے ہیں؟ جیسے اس کے شایان شان ہے. اور باقی آپ نے جو اتنا لمبی چوڑی آپ نے وہ بحث کی کہ جناب اس کا اتنا بڑا چہرہ ہے، اس کا اتنا بڑا قد ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، یہ سب مجسمہ والی باتیں ہیں. اللہ صاحب ہم اس سے بالکل مبرہ ہیں، اور ہم مجسمہ بن گئے جی، ہم مجسمہ ہم بن گئے جی. یہ کہتا ہے کہ وہ عرش سے 4 انگلی بڑا ہے اور مجسمہ ہم بن گئے جی. تو اللہ رب العالمین مجسمہ ہم بن گئے، سبحان اللہ، ساری کی ساری جو سے پاک اور مبرہ ہے، سب سے پاک ہے. یہ سمجھا دیں کہ وہ بھائی وہ کیسے نہیں چاہتا ہے، وہ جب 7ویں سے پہلے میں آ جاتا ہے تو کیسے آ جاتا ہے؟ وہ ناممکن ہے نا بھئی، ناممکن آپ کے لیے ہو سکتا ہے، آپ کی عقل میں ایک چیز بیٹھ نہیں رہی تو چھوٹا ہو جاتا ہے، سائز اس کا چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر یہی سا ہوگا. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ عقل وہی کے تابع ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ رب العالمین نے اتارا اس کی اتباع کرو. عقل کے گھوڑے دوڑانے بند کر دو. چلے جی، عقل کا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے. بلکہ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا یعنی کہ جنت سے نکال کے زمین کے اوپر بھیجا تو ان کو کیا فرمایا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، جو بھی میری ہدایت کی اتباع کرے گا تو اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوگا. اللہ صاحب اپنے عقائد کی خیر آپ کو منانی چاہیے کہ کون ہے جو یعنی اللہ رب العالمین کے نازل کی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر، اس کی نصوص کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، سنت کو چھوڑ کر عقل کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، اور کون ہے جو ہدایت کی اتباع کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے جو نا ان معاملات کے اندر تو بالکل یعنی ایمان بالغیب کا حکم دے دیا کہ بالکل آپ نے جو کہا گیا اس کے اوپر یقین رکھنا ہے. جب ہم نے اللہ کے وجود کو مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، تو پھر وجود کو جب مان رہے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے کہ میرا ہاتھ ہے، اس کو کیوں نہیں مان رہے؟ جب اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اس کو کیوں نہیں مان رہے؟ جب اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نزول فرماتے ہیں، کیوں نہیں مان رہے؟ اس کو کیا تکلیف ہے؟ کیوں اس میں تعویل کر رہے ہیں؟
اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو لوگ تعویل کرتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ ان کی تعویل تو اللہ کے علاوہ جانتا ہی نہیں ہے، آپ کیسے تعویل کر رہے ہیں ان کی؟ جب آپ کی تعویل ہے ہی غلط ہے، اللہ کے علاوہ ان کی تعویل جانتا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کو تعویل کرنے کا میرے بھائی کوئی حق بھی نہیں ہے۔ تعویل وہی ہوگی جو کتاب و سنت سے ثابت ہوگی، جو قرآن سے ثابت ہوگی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوگی۔ اور اگلی بات آپ کر رہے تھے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، میں نے آپ سے گزارش بھی کی تھی کہ ابن بطوطہ کا جو آپ نے واقعہ بیان کرنا ہے اس کی رحلہ سے اس کا آپ نے ساتھ یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ ان کے امام ابن تیمیہ سے ملاقات بھی ہوئی ہے کہ نہیں، انہوں نے ان کو مسجد کے اندر دیکھا بھی کہ نہیں دیکھا، جبکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ابن بطوطہ کے یعنی دمشق میں جانے سے 10-15 دن پہلے ان کو جیل کے اندر قید کر دیا جا چکا تھا۔ آپ کو کیسا پتا 10-15 دن کا کیا کیسے پتا چلا؟ میں دکھاتا ہوں، ایک منٹ ٹھہرو، میں دکھاتا ہوں، صبر کریں۔ چلے کوئی بات نہیں، چلو مان لیا بھائی 10 دن پہلے جیل ہو چکا تھا، کوئی بات نہیں۔ ایک بندے کے ساتھ ملاقات ثابت نہیں ہے، چلو مان لیا نا، ایک بندے کے ساتھ ملاقات اس کی ثابت نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی ملاقات نہیں ہے، تو اس کے ساتھ اس نے اس کو کیسے دیکھ لیا کہ جناب وہ ممبر کے اوپر جمعہ پڑھا رہا ہے؟ وہ جب وہ ممبر کے اوپر آیا ہی نہیں، اس نے جمعہ پڑھایا ہی نہیں اس دن جس دن ابن بطوطہ جا رہا وہاں پہ۔ تو ابن حجر کو کیا مانتے؟ وہ بھی جھوٹا ہے، اس نے بھی وہیں سے نقل کیا ہے۔ اس نے کہاں سے نقل کیا بیان بتاؤ؟ میں دکھاتا ہوں، میں بتاؤں، دکھاؤ، دکھا دیں۔ اس نے کہاں سے نقل کیا؟ ابن حجر نے بھی جو نقل کیا ہے اس نے اگر کوئی سند بیان کی تو وہ پیش کریں آپ، پیش کریں۔ تو یعنی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف سے یہ نسبت کرنا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے نزول فرمانے کی کیفیت کو بیان کیا، یہ بالکل جھوٹ ہے، ان کی طرف یہ منسوب کیا گیا، ان کے اوپر یہ الزام اور بہتان ہے، انہوں نے ایسا کبھی نہیں کیا ہے۔ تو میں نے شروع کے اندر آپ سے یہ سوال چھوڑا ہوا ہے، آپ کے لیے رکھا ہوا سوال کہ میں نے آپ کے بار بار میں نے کہا ہے اصول کافی کی جو آپ نے روایت ان کے پیش کی تھی اس کا ترجمہ بیان کریں اور اس سے مراد کیا ہے وہ ان کے ظاہر کریں۔ من لا یعلم کیف ہوا الا ہوا، سبحان من لا یعلم کیف ہوا الا ہوا، وہ پاک ذات ہے جس کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہے سوائے اس کے کہ ہاں وہ تو جانتا ہے نا کیسا ہے۔ جب اس نے خود وہ اپنے علم کے ساتھ بیان کر دیا کہ میں کیسا ہوں، میرا ہاتھ ہے، تو ماننے میں کیا حرج؟ اللہ صاحب اس سوال کا جواب آپ کیوں نہیں دے رہے مجھے؟ جب اس نے خود بیان کر دیا کہ میرا چہرہ ہے تو ماننے میں کیا حرج ہے؟ یا تو آپ اپنی جو آپ نے نص پیش کی اصول کافی کی یہ کہہ دیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، غلط ہے، یہ آپ نے غلط بیان کی ہے، یا اللہ رب العالمین کے بارے میں جو آپ کے ائمہ کرام نے بات لکھی ہے یہ غلط لکھ دی ہے، یہ کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں بولیں نا۔ بار بار میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی کیفیت کو جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر خود بھی کہا ہے اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ کو زیادہ علم ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کو علم ہے، آپ کا علم ناقص ہے، آپ کی عقل ناقص ہے۔ علم وہی ہے، حقیقت وہی ہے جو اللہ رب العالمین خود بیان کریں گے۔ کیا آپ جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی تعویل کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ میری قدرت بھی ہے؟ اس نے قرآن میں نہیں کہا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت کا لفظ نہیں آتا تھا نعوذ باللہ۔ آپ چہرے کا لفظ بول کر اس سے مراد جناب اس کی رضامندی لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر رضامندی کا لفظ استعمال نہیں کیا، کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں کہ میری رضامندی بھی ہے۔ جب اللہ رب العالمین سارے کے سارے معنی کو جانتے ہیں، ان ساری کی ساری چیزوں کو جانتے ہیں، تو انہوں نے اپنی ذات کے لیے ان الفاظ کو استعمال کیا ہے۔ تو اگر ہم وہی الفاظ کہہ دیتے کہ اللہ نے کہا کہ میرا ہاتھ ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، تو آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے اس سے؟ کون سی چیز اس میں ماننے میں؟ یا تو کہہ دو کہ ایمان بالغیب نہیں ہے آپ کا، غیب کو آپ نہیں مانتے، غیب کے اوپر ایمان آپ نہیں رکھتے، یا پھر یہ ثابت کرو کہ جو تعویل آپ کر رہے ہیں یہ ایمان بالغیب کا حصہ ہے، یہ آپ ثابت کر دیں مجھے کہیں سے، کوئی دلیل لائیں، کوئی دلیل پیش کریں، قرآن سے ثابت کریں، کوئی حدیث سے ثابت کریں کہ الذین یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ جو غیب کی چیزیں ہیں ان کے اندر تعویل کرنا یہ بھی غیب کے اوپر ایمان کا حصہ ہے۔ ایسی دلیل پیش کریں، آپ اپنے امام کا قول پیش کریں، اپنے امام کی کوئی نص پیش کریں، قرآن کی آیت لائیں، کوئی چیز میرے سامنے پیش کریں، لیکن ابھی تک آپ نہیں لا رہے۔ ابھی آپ اشاعرہ اور ماتریدیہ کی طرف جا رہے ہیں جو کہ ہمارا محل نزاع ہی نہیں ہے، جو کہ ہمارا محل بحث ہی نہیں ہے۔
آپ بار بار بحث سے پیچھے کی طرف بھاگ جاتے ہیں. بار بار میرا یہ مطالبہ ہے آپ سے کہ آپ جو نا وہ موضوع کے اوپر آئیں اور جو اللہ رب العالمین نے اپنی صفات بیان کی ہیں ان کے اوپر آئیں. ان کے اندر آپ تعویل کیوں کر رہے ہیں؟ کس بنا پر کر رہے ہیں؟ کیا ان کے اللہ رب العالمین کے لیے چیزیں ماننا محال ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے لیے محال ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ جو چیزیں بیان کی ہیں وہ غلط بیان کر دی ہیں؟ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی سچی بات کرنے والا ہے کوئی؟ جب اللہ رب العالمین سچا ہے، اس کی کتاب سچی ہے، اس کا قرآن سچا ہے، اس کے مصطفیٰ کا فرمان سچا ہے، تو بھئی ہم یہ چیزیں مان لیتے ہیں جس طرح وہ ہیں. تو بھئی ان کے ماننے میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کی تعویل کی طرف کیوں جا رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ اس کی تعویل کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں زیغ فی القلب کی علامت ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. تشبیہ کی طرف جانا یا اس کی تعویل کی طرف جانا یہ زیغ قلبی کی علامت. اللہ یاری صاحب آپ اپنے اوپر اس دبے کو صاف کریں کسی طرح تاکہ آگے بات کو چلایا جا سکے. شیخ صاحب آپ کے جانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کروں؟ جی جی اجازت ہے؟ اس سوال کا مختصر جواب دے دیں. صفات جو قرآن و سنت میں آئی ہیں ان پہ تصدیق کرنا واجب ہے، صحیح ہے؟ ایمان لانا واجب ہے، صحیح ہے غلط ہے؟ جی صحیح ہے. اور جو صفات قرآن و سنت میں ان کا نفی موجود نہیں ہے ان کو بھی نفی نہیں کر سکتے، یہ بھی آپ کے مذہب میں قاعدہ ہے، صحیح ہے؟ جی صحیح ہے. جو صفات اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی نہیں کیا ہے اس کو آپ نفی نہیں کر سکتے اپنے عقل سے، صحیح ہے؟ جن کی نفی نہیں کی ان کا اس بات جو ایک صفت ہے جو قرآن و سنت میں وہ نفی نہیں کی گئی ہے تو آپ اس کو اپنے سے نفی نہیں کر سکتے. آپ وہی ثابت کر سکتے ہیں جو اللہ نے ثابت کیا ہے، وہی نفی کر سکتے ہیں جو اللہ نے نفی کیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کیا، اس کو عقل کے ساتھ ثابت بھی نہیں کر سکتے، ثابت بھی نہیں کر سکتے، نفی بھی نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کا عقیدہ ہے، صحیح ہے؟ ہمارا عقیدہ نہیں، آپ لوگوں کا عقیدہ ہے، صحیح ہے؟ جی بالکل ٹھیک. جی ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک. اب میری باری ہے جناب. جی چھٹے ٹرن کی آپ کی باری. اوکے جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، یہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کے متعلق ان کو غیرت ہو گئی ہے کہ ابن تیمیہ نے اس کو نہیں دیکھا، ابن بطوطہ نے نہیں دیکھا. وہ آپ کو چاہیے کہ صحیح مسلم کے باب عنعنہ میں دیکھیں، حجت حدیث العنعنہ، کہ جو بھی شخص کسی سے روایت کرتا ہے اور وہ ثقہ ہے، اگر ان دونوں کا ملاقات ممکن ہو تو اگر کسی خبر میں ثابت بھی نہ ہو کہ ان دونوں نے ملاقات کی ہے تو وہ حدیث صحیح ہے، وہ روایت صحیح ہے. تو یہ آپ پہ حجت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الدرر الکامنہ میں صحیح سند کے ساتھ، بلکہ وہ سند کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ابن حجر، آپ اس کو حجت مانتے ہیں، یہ ابن حجر ہے. الدرر الکامنہ جو صفر الاولیٰ، یہاں پہ ابن تیمیہ کا زندگی نامہ ہے صفحہ نمبر 144 میں. وافترق الناس فیہ، ابن تیمیہ کے متعلق لوگوں کے مختلف عقائد ہیں. ولی فمنہم من نسبہ الی التجسیم، بہت سارے لوگوں نے اس کو تجسیم کی نسبت دی، وہ کیونکہ اس نے کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں، قدم کا ذکر، ساق کا، یاد، وجہ کا، ان چیزوں کا جو ذکر کیا اس نے. ومنہم من ینسبہ الی الزندقہ، اور بعض لوگ اس کو زندیق سمجھتے تھے. آپ ہی کے ابن تیمیہ کو آپ ہی کے علماء نے یا زندیق یا کافر اور مجسمہ، اور منہم من ینسبہ الی النفاق، اور بعض لوگوں نے اس کو منافق بھی کہتے تھے. تو یہ آپ کے اپنے علماء کے اقوال ہیں ابن تیمیہ کے متعلق، تجسیم کے متعلق اور نزول کے متعلق ابن تیمیہ کا بھی اور ابن حجر کا بھی قول میں نے آپ کو دکھا دیا. اب آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاں تو یہ قرآن میں موجود ہے، جاء ربک والملک صفا صفا فلان 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 وجہ اللہ ہے، تو اس کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ بھائی بات بالکل آپ کی صحیح ہے، سوال بہت اچھا ہے، سوال آپ کا بہت بہترین ہے. آپ اگر یہ سوال دیکھیں اپنے علماء سے کریں، اشاعرہ سے کریں، ماتریدیہ سے کریں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اگر آپ کسی اشعری عالم سے پوچھیں نا کہ قرآن میں تو ہے وجاء ربک والملک صفا صفا وکل شیء ہالک الا وجہہ، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، اللہ کی پہلو ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، وہ اپنا پیر جہنم میں ڈالتا ہے. تو آپ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ تو ان کے پاس جواب نہیں ہوگا سوائے عقلی دلائل کے، ان کے پاس کوئی جواب. لیکن شیعوں کے مخالف آپ نہیں کر سکتے کے ساتھ یہ سوال نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس تنزیہ میں حدیث نہیں ہے، توحید میں حدیث نہیں ہے. نہ توحید میں آپ کے پاس حدیث ہے، نہ تنزیہ میں حدیث ہے آپ کے پاس، سوائے یہ اسرائیلیات کے جو میں نے آپ کو دکھا دیا. تو میں آپ کو جو آپ نے سوالات کیا نا، تو میں اس کا کچھ جواب دکھا دیتا ہوں آپ کے اپنی کتب سے. مثلا یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وجوہ یومئذ ناظرہ
قیامت کے دن بعض چہرے شاداب ہوں گے الی ربہا ناظرہ. اس کی تعویل اہل بیت علیہ السلام اپنی عقل سے نہیں, ہم اہل بیت علیہ السلام کے لسان سے آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ کہ شیعہ اس کو کیوں نہیں مانتے, اس کے لفظ جو آپ مانتے ہیں یہ شیعہ کیوں نہیں مانتے. یہ کتاب البرہان ہے, تفسیر البرہان سید ہاشم بحرانی کی. یہاں پہ بھلی تفسیر سورۃ القیامہ میں بھلی وجوہ یومئذ ناظرہ الى ربها ناظرہ ينظرون الى وجه الله عز وجل یعنی الى رحمت اللہ ونعمته. اگلا حدیث حضرت علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے ہے, وجوہ یومئذ ناظرہ یعنی مشرقہ نورانی چہرے ہوں گے, تنظر ثواب ربها ناظرہ یعنی انتظار کے معنوں میں, انتظار کریں گے رب کے ثواب کا. بھلے دوسرے میں کل شیء ہالک الا وجہہ فالنظر الى انبیاء اللہ تعالی ورسلہ وحججہ فی درجات ثواب عظیم للمؤمنین یوم القیامہ. یہ جو وجہ اللہ ہے یہ انبیاء اور وجہ اللہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ اللہ, اللہ کا چہرہ نہیں ہے. جس نے نبی کو پہچانا, کیونکہ چہرہ وہ سبب معرفت ہے, وجہ معرفت ہے, جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. ٹھیک ہے نا. انبیاء علیہ السلام, حجج, ائمہ طاہرین علیہ السلام یہ وجہ اللہ ہیں. میں آپ کو دکھا دوں یہ مزید احادیث وجہ اللہ کے متعلق کتاب اصول کافی سے. یہ سب ہمارے پاس احادیث ہیں, سب نصوص ہیں میرے بھائی. ہم اپنے سے کوئی اپنی عقل سے کچھ نہیں بناتے, ہمارے عقل تابع ہے نص کی, لیکن ہم نص ہم نے کن سے لیے؟ ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے لیا. کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ, یہاں پر ملاحظہ کریں یہ باب النوادر ہے. کل شیء ہالک الا وجہ فقال ما یقولون فیہ. اس میں جماعت مخالفین کیا کہتے ہیں, نواسب کیا کہتے ہیں؟ قال یقولون یہلک کل شیء الا وجہ اللہ. وہ یہی کہتے ہیں کہ آیت کا یہ مطلب ہے کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گا سوائے وجہ اللہ. فقال سبحان اللہ لقد قالوا قولا عظیما, منزہ ہے, انہوں نے بہت غلط بات کی ہے. انما عنا بذلك وجہ اللہ الذی یؤتی منہ. وجہ اللہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, علی علیہ الصلوۃ والسلام, وہ اشخاص جن کی طاعت سے اللہ کی طاعت ہوتی ہے, ان سے مراد ہوا. اچھا ملاحظہ اس میں بہت سارے احادیث اس باب میں ایک حدیث آپ کو دکھا دوں یہاں پر کہ بلے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ خلقنا فاحسن خلقنا وجعلنا عینہ فی عبادہ ولسانہ الناطق فی خلقہ ویدہ المبسوطۃ علی عبادہ. اللہ نے ہمیں خلق کیا اور بہترین صورت میں خلق کیا. اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو بندوں میں اپنی آنکھ اور بندوں میں اپنی زبان ناطق بنا دیا, اور یدہ المبسوطہ, اور ید دست رحمت اللہ کی جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہے. ووجہ الذی یؤتی منہ وبابہ الذی یدل علیہ. اہل بیت علیہ السلام اللہ کے چہرے ہیں کہ اگر اس چہرے کو پہچان گئے اور یہ چہرہ آپ سے راضی ہو گیا تو اللہ کو آپ پہچان گئے اور اللہ آپ سے راضی ہے. ٹھیک ہے نا. مزید آپ کی خدمت میں تعویل بالنص, مثلا ید اللہ کا بھی آپ پتہ چل گیا نا کہ ید اللہ. مزید میں آپ کو خدمت میں عرض کرتا ہوں, یہ قرآن مجید ہے, بلے قرآن مجید میں یہ آیت ہے کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. کتاب اصول کافیہ چاپ دار الکتب الاسلامیہ ہے, ملاحظہ کریں یہاں پر کہ مولا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے وَنَحْنُ عَيْنُ اللَّهِ فِي خَلْقِ وَيَدَهُ الْمَبْسُوطَةِ بِالرَّحْمَةِ عَلَى عِبَادِهِ. ید اللہ سے مراد اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہے, لیکن ہر آیت میں نہیں, وہ بعض آیات میں اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں. بھلے میں آپ کو وہ جو ہندوؤں والی خدا ہے نا, جب میں نے آپ سے بار بار پوچھا کہ آپ کے خدا میں, آپ کے رب میں اور ہندوؤں مشرکین کے خدا میں فرق کیا, آپ بتا ہی نہیں سکے جی. بار بار سوال کیا نا, آپ بالکل پھنس گئے اور بتا بھی نہیں سکیں گے. تیاری بھی کر لینا جا کے واپس آئے پھر بھی نہیں بتا سکیں گے کہ آپ کے کوئی فرق ہی نہیں ہے.